الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے دنیا جو فنا دی کملات اتو لد گئے کئی وفاری، کئی اپنے آپ بچا کر گئے تے کئی کھیپ پلٹا گئے ساری. اتھے سودا دست بدستی تے نہیں ملنی رقم اتاری. اے گل فقیر دی یاد رکھے مت بنو یار وساری. سجن ویر ٹر جاندے سونے مکھتے پردے ختمیاں، منہ بولن نہیں آنکھ کھولن نہیں پیروں ننگے تے خالی ہاتھ میاں. رج رج ویکھو ویراں دا اے ویلن ملسیا وت میاں. غلام فقیرہ پے بلدے نہیں باویں اکھیروں میں رت میاں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت ہی عقیدت اور محبت نال درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور نامعلوم کس کس کی زندگی کا آخری جمعۃ المبارک ہے. پچھلے رمضان کے اندر بہت سارے لوگ ساڈے کٹھے سے آج وہ نظر نہیں آتے. اگلے رمضان کے اندر کنے لوگ اس جہان کو چلے جان گے اے اللہ ہی جانتا ہے. بلبل باغ وچ بیٹھی رو رہی سی اور مالی دا گزر ہویا. پوچھیا مالی نے بلبل نو کہ تو اس واسطے رو رہی ہے کہ بہار کا موسم لد گیا
خزاں دا موسم پت جھڑ دا موسم آ گیا، پھلاں دیاں بہاراں اور پھولاں دیاں رونقاں رخصت ہو گئیں۔ بلبل نے کہا کہ میں اس واسطے نہیں رو رہی کہ خزاں دا موسم آ گیا، بہار دا موسم چلا گیا، جیندیاں موسم تو بدلتے ہی رہندے ہیں، کدی خوشی کدی غم کدی دکھ کدی سکھ کدی دن کدی رات، یہ موسم بدلتے ہیں۔ لیکن رو میں اس واسطے رہی ہاں کہ میری زندگی کے اندر دوبارہ پتہ نہیں بہار دا موسم آئے گا یا نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک بہار دا موسم ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے دی پیاری امت کو تحفہ دیتا ہے۔ خوش نصیب نے اللہ دے نیک بندے جنہاں رمضان المبارک کی قدر کیتی ہے۔ اللہ اور کملی والا قیامت والے دن انہاں دی قدر کرے گا، اور بد نصیب نے وہ بندے جنہاں نے رمضان المبارک غفلت دے اندر گزار دیتا، بے ادبی دے اندر، بے نمازی ہون دے اندر، جھوٹے ہون دے اندر۔ اور بہت خوش نصیب نے اللہ دے نیک بندے جیڑے جمعۃ المبارک نے پہلے تشریف لے آئے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی آئندہ گھڑی کا پتہ نہیں کہ آئندہ گھڑی کی ہوئے گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری موت کس طرح آئے گی۔ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر انسان اس جہان کے اندر سوچتے تھے سارے ہی نہیں، لیکن سارے کی سوچ مختلف ہے۔ بہت اللہ دے نیک بندے یہ سوچتے ہیں کہ میری دنیا بہتر تو بہترین اور بہترین تو خوبصورت ترین بن جائے، پلاٹ چنگا ہوئے، گڈی چنگی ہوئے، کوٹھی بڑی ہوئے، بنگلہ لمبا چوڑا ہوئے، صدارت وزارت تجارت ہوئے، نہیں تو کوئی چنگی جی ملازمت ہوئے۔ جس بندے کو سائیکل ہے سوچتا ہے میرے کو موٹر سائیکل ہوئے، جس کو موٹر سائیکل ہے وہ سوچتا ہے میرے کو موٹر کار ہوئے، جس کو موٹر کار ہے ہوئے سوچتا ہے میرے کو پراٹو ہوئے، جس کو پراٹو ہے وہ سوچتا ہے میرے کو لینڈ کروزر ہوئے، جس کو لینڈ کروزر ہے سوچتا ہے میرے کو بڑا ایسی ٹائم ہوئے، جس کا کوٹھا نہ کچا ہو سوچتا ہے میرے کو مکان پکا ہوئے، جس کا پکا ہے ہوئے سوچتا ہے پلستر ہوئے، جس کا پلستر ہوئے سوچتا ہے سنگے مرمر لگا ہوئے، جس کا پتھر لگا ہوئے سوچتا ہے ایسی پکے فٹ ہو، جس نے کوئی یہ چیز ہے ہوئے سوچتا ہے صدر کا کوئی بڑا بنگلہ ہوئے۔ یعنی دنیا دی سوچ دے اندر ساری سوچ اگے تو اگے تو اگے تو اگے ہے، لیکن قبر دے بارے کوئی سوچ نہیں۔ حالانکہ دنیا دے اندر ساری زندگی یا 40 سال یا 50 سال یا 60 سال یا 70 اینڈ 80 یا 90 سال، یہ بس اسی اتنا سوچنے ہاں، دنوں بھی سوچنے ہاں، راتی بھی سوچنے ہاں، دوپہری بھی سوچنے ہاں، اور سوتے پہ بھی سوچنے ہاں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے خواب بچ بھی سوچنے ہیں، اور اس گھر دے بارے اسی کدی نہیں سوچیا، کدی نہیں سوچیا کہ جتھے کہ لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہون والی زندگی ہے، اتھے 100 سال 200 سال کا قیاس ہی کوئی نہیں۔
قیامت تک اسے گھر سے پیا رہنا ہے. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اور سچ پوچھو صدر کا بھی وہی گھر ہے, وزیر کا بھی اصلی وہی گھر ہے, امیر کا بھی اصلی وہی گھر ہے, فقیر کا بھی اصلی. حضرت مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب کا بھی اصلی بولو وہی گھر ہے. الا یا ساکن القصر المعلا, فرشتے آسمان تو صدا دیتے ماشاءاللہ محل بنان والیا ستدفن عن قریب فی الترابی. عن قریب تیرا چھوٹا جہا گھر تیرے واسطے تیار ہے, تو محل تیار کر رہے ہیں. لدول الموت وابن للخرابی, اے جتنے بچے جیوتے ہو یہ بڑے ہو کے انہاں چلے ہی جانا ہے. کوئی بچپنے چلا گیا, کوئی لڑکپنے چلا گیا, کوئی جوانی چلا گیا. مولانا قاری محمد شفیق صاحب تیزاب مل نوجوان عالم دین سے جمعے تو بعد انہوں کا جنازہ ہے. پہلے خبر آئی کہ انہوں کا صبح جنازہ ہے, پھر پتہ چلا کہ جمعے کے بعد جنازہ ہے. یہ اللہ دے رنگ نے ہوتے بوڑھے بندے گھاٹی میرا خیال ہے جہان کو جاتے نے. میں جنہیں جنازے دیکھے نے جوانہ دے دیکھے نے. ایک جوان کی برات آئی سی جلال پور جٹا گجرات کو ساڑھے سرگوتے دے علاقے دے اندر. تے برات والے دے اپنے شوق ہوندے نے, ڈھول دھمکا بینڈ باجا کنجر گاجے ناچے پتہ نہیں کی رولا رپا ہوندا ہے. سوچیا انہوں نے بھی بس پیچھے ہے تے کار ذرا تیز رفتار سی پہلے آ گیا. سٹاپ تے آپ کھڑے ہوئیے, بس والیاں سواریاں آن گیاں, آپ پیڑ دے اندر کٹھے ڈھول بجاندے جاواں گے, خوشیاں مناواں گے. آج میں لوگ شرلیاں پٹاخے چلاندے, یہ بھی شادیاں تے ہندوؤں والا رواج ہے. ہن سامنے بیویاں کھڑیاں نے پلیٹاں وچ ڈھول لائے گئے اور انہاں نوں پتہ ہے کہ برات آ گئی ہے. کیوں برات ہوندی دلہا نال ہے, دلہا آ گیا تے برات آ گئی. وہ ٹالی دے درخت تھلے کھڑی کی انہاں کار تے دلہا صاحب نے اپنی بہن نوں کہا بھئی تو نہ لڑکے تو میرے واسطے پانی لے آ, پیاس لگی ہے. انسان ہے نا, سانو بھوک لگتی ہے, اللہ بھوک تو پاک ہے. سانو پیاس بھی لگتی ہے, اللہ پیاس کو, اور روزے نال تو زیادہ لگتی ہے. ماشاءاللہ سارے بندے شامی جاگ نہیں تے 1.5 جگ پانی دا ضرور پیندے نے. پانی لین گئی بچی, نلکا بھی سٹاف تے سی, ایک چھپر جہا بڑے کانیاں دا اسادا اے جی میں لوگ سٹاف تے چھوٹا جہا چھپر نما ہوٹل بنا لیندے چاہ دا. اللہ پاک نے قدرت واپس آئی, پنڈ والے نے سٹاف تے بریکر بنایا سی کہ کوئی گڈی تیز رفتار گزر نہ سکے. کیوں کوئی سواری کو بچہ تھلے نہ آ جائے. اللہ دی قدرت وہ علاقہ ٹمپرت ہے, ٹمپر تیز آ رہے سے قدرت نے اس نے بریک نہیں لان دی تھی. اللہ پاک دی قدرت ہے, وہ بچی پانی لے آنا نہیں بچ گئی, وہ پوچھ لیا اس جامپ کو اور اڑ گیا. کار بھی تھلے آ گئی اور 4 بندے بھی تھلے آ گئے, وہ کار سمیت ہی آ گئے, وہ کار پھس گئی اور زیادہ ہی پھس گئی. اور انہوں نے شناخت نہیں سی ہو رہی کہ باپ کون ہے, بیٹا کون ہے, ڈرائیور کون ہے. میں اپنی اینا گناہگار اکھاں نال دیکھیا اور اپنی زبان نال پڑھیا, ایک مشاہدے دی بات دس رہا. کچی دیوار تے کالے رنگ نال لکھیا سی ایک ہی گھر,
جو ایک لمحہ پہلے خوشیوں کا سما تھا، ایک لمحہ بعد ماتم کدا بن گیا۔ جیڑیاں بیویاں پلیٹاں وچ پھل لے کے کھڑیاں سن کہ دلہا صاحب دے اتو پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرانگیاں، اوہی پھلاں دیاں پتیاں انہاں دیاں قبراں تے سن رہے سن لوگ، آسن قبراں پوسن خبراں۔ میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی ہر پاسوں بچ جائیے، اور اللہ دی قسم موت کو نہیں بچ سکتے۔ بچ سکتے ہو؟ یہ اللہ دا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ فرمایا کدھر جاویں گا؟ سجے دیکھ موت، کھبے دیکھ موت، اگے دیکھ موت، پیچھے دیکھ موت ہی موت، صدر تے بھی موت، وزیر تے بھی موت، امیر تے بھی موت، اور فقیر تے بھی موت، اور مولوی تے بھی موت، اور پیر تے بھی موت، سائنسدان تے بھی موت، ڈاکٹر تے بھی موت، فلاسفر تے بھی موت، عقل والے تے بھی موت، بے عقل تے بھی موت، کالے تے بھی موت، گورے تے بھی موت۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلوان کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر، بولو اے موٹر سائیکل دی پچھلی پتی تے لکھی ہوتا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر، آخر موت ہے۔ اگلے بادشاہ بڑے چنگے جی، ایک بندہ رکھ دے سی، کیوں؟ تو شامی میں نو موت یاد دیوانی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سپیشل بندہ رکھیا کہ تو شامی میں نو یاد کرانا ہے کہ عمر ایک دن بولو مرنا ہے، سارے آپ کو ایک دن، سارے مندے ہو نا، نہ منو یہ کافر بھی مند ہے، یہودی بھی مند ہے، عیسائی بھی مند ہے، بریلوی بھی مند ہے، دیوبندی بھی مند ہے، سارے مسئلے جو اختلاف کرتے لوگ، پر اس مسئلے جو اختلاف ہیں، کئی لوگ تین خدا بنا لے، کئی لوگ نبی کئی بنا لے، کئی لوگ مذہب کئی بنا لے، کئی لوگ مسیحتہ کئی بنا لیا، لیکن اس مسئلے میں کسی دا اختلاف بولو ہے ہی نہیں، اور اللہ نے اس مسئلے کے اختلاف پڑھ دیتا ہی نہیں۔ کدی اکھی نہ دیکھا یہ کتنے جنازے ہوتے، کئی جنازے نو کندھا دیتا ہے، کئی جنازے سے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بندہ رکھے اسپیشل، داڑھی ہو گئی سفید، فرمایا ہن تو ہور کو کام کریا کر۔ انہوں نے کہا کیوں آقا؟ امیر المومنین میری ڈیوٹی ہے، میں شام نو روزانہ تنوں یاد کرانا ہوں ہے، فرمایا بس اور میرے چہرے تے سفید داڑھی آ گئی ہے، انہیں آپ ہی میں نے دسی رکھے گی کہ تیری زندگی تھوڑی ہے، تیری زندگی بولو تھوڑی ہے۔ یہ تے نصیبہ کی گل ہے نا، یہ پچھلے پیر اللہ کسی نے دے دے، اور اکثر ہی ہوتا ہے ساری زندگی چوریاں چکاریاں ڈکے شراب جناب، اور آخری باری بابے کا نکل جاتا ہے کوپ، پھر ہاتھ تسبیح مسیح سے اے پترا میں نہ لے جائی مسیح، شکر ہے بھی اللہ دا، یہ بھی اللہ کسے کسے نصیب کر دے۔ تے کہیں تے ہیں ابو جہل دی طبیعت والے ہوندے نے، انہیں کیا سی کینوں نبی دے یار نو اے میری گردن تھلو کر کے وٹی، کیوں
کیوں پتہ لگے سردار دی گردن ہے تھلو کر کے اللہ عاجزی نصیب فرمائے اچھی کہو اے جڑا سبق سارے رمضان چ ملے وہ عاجزی ہے کدی ہاتھ بن کے کھلو وہ عاجزی کدی رکوع کرو عاجزی تے پھر سجدے کرو تے بالکل عاجزی پھر ماشاءاللہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤ کوئی عاجزی تے پھر سجدے جو دے سامنے بیٹھ جاؤ پھر بھی عاجزی اعتکاف بیٹھ جاؤ پھر بھی عاجزی کدی قیام کدی رکوع کدی سجدہ کدی قیام عاجزی عاجزی فرمایا کبریائی تیرے اللہ دی چادر ہے یہ او دے کو کھسن دی کوشش کرے گا فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سوائی پھر کوئی اور رب تلاش کر تیرا رب بہت بڑا ہے تیرا رب بولو جیڑا اعلان کر دے کل شیء ہالک اللہ کہتا ہے امیروں کوٹھیاں ختم ہو جان گیاں وزیروں بنگلے ختم ہو جان گے صدروں صدارت ختم ہو جائے گی نئی نئی زمینداروں زمین میں ختم ہو جائے گی میں نے کہتا ہے اللہ دا قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت آسمان میں ختم ہو جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے بھی ختم ہو جان گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بھی ختم ہو جان گے دریا بھی ختم ہو جان گے اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک ہر چیز ختم ہو جائے گی درخت بھی ختم ہو جان گے صحرا بھی ختم ہو جان گے حیوان بھی ختم ہو جان گے انسان بھی ختم ہو جان گے درندے پرندے چرندے بھی سارے بھی ہو جائیں گے اے نہ کر بندیا میری چھپی مربے دے مالک اس دنیا تو بغیر کفن دے گئے نے میرے ویر اللہ دی بہن عزیز تو ڈریا کر میرا اللہ کہنا ہے اس گھر دی فکر کر جتھے تو ہمیشہ رہنا ہے بانے صدر ہوئے تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے جنگل دی جھونپڑی تے پیرا دیندا ہوئے تے ماں تیری نوں سٹ مار کے آکھے بیٹی دودھ وچ پانی ملا دے دودھ وچ پانی مل گیا دودھ زیادہ تے پیسے زیادہ تے بیٹی کہے نا نا اماں عمر دا زمانہ ہے تے ماں کہے بیٹی عمر کوئی دیکھتے نہیں ہے تے بیٹی کہے نہیں نہیں اماں عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا تے دیکھ رہا ہے وقت دا صدر سفر کرے تے سفر لمبا ہو جاوے تے تھکاوٹ تے بھوک لگ جاوے تے ایک بچے بکریاں چران والے نوں سد مارے پتر بکری دا دودھ دے دے دودھ وچ اللہ نے تاثیر رکھی ہے بھوک بھی دور پیاس بھی دور تے بچہ کہے نا بھائی جان نا اے بکریاں میریاں نے اے بکریاں میرے مالک دیاں نے
گل تیرا مالک پوچھے بکری کتھے گئی ہے تے تو کہیں بھیڑیا کھا گیا اے نئی گل کوئی نہیں بھیڑیے تے بکریاں کھاندے رہندے نے اے کالے رنگ دا بچہ اے غریب بچہ اے دہاڑی دار بچہ اے مزدور بچہ امیر المومنین نو جواب دے نا بھائی نا یا اخی وعین اللہ میں مالک نو تے کہہ دیاں گا بھیڑیا بکری کھا گیا ہے تسی دسو مالک دا مالک کتھے جائے گا آخرت کا گھر بنانا لے جدو کبھی وہ جوان جیتے ہوں پھر انشاءاللہ قیامت جلدی نہیں آئے گی آئے گی صحیح آنی ہے آپ بالکل آنی جیسی کرنی ویسی بنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مار کے دیکھ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ قبرستان کے کنارے پہلے اپنی ذات رستے جملہ کہتے سن آہن من دلت الذات و وحشت الطریق و بعد السفر اے افسوس میرا رستہ بڑا خطرناک ہے میرے پر توشہ سفر بڑا تھوڑا ہے و بعد السفر سفر بڑا لمبا ہے پینڈا بڑا دور ہے اور پھر قبرستان اگر استاد والے سے یا اہل القبور او قبرستان والے اموالکم قسمت تھوڑے مال تقسیم ہو گئے وازواجکم زوجت تھوڑیاں بیویاں نکاح بھول کر لے ودیارکم سکنت تے توڑے بہترین بلڈنگا مکانہ میں رہائش پذیر لوگ اور ہو گئے توڑی وراثت تے ورثاء جھگڑے شروع ہو گئے اور ہن تسی تو قبر اندر مر ربک تیرا رب کون ہے یہ تو میں رب نو پہچانے ہی نہیں پہلی کہ جواب میں دے مانگے اسی ساری زندگی پہچانے جوتی کپڑے نو میں سانو تے شناختی ماشاءاللہ صرف دنیا دے پھل فروٹ دی ہے اسی اللہ دی پہچان کیتی نہیں تے جڑا پہلے سوال وچ فیل ہو جائے تو دس طالب علم دا کی بنے گا شاہ جہان اپنے نوکر کے میرے اندر جدوی تکبر تے عجب آن لگے ذرا مینو تنبیہ کر دیا کر سوچو بادشاہ کنوں کہہ رہے نوکر تے نوکر دی گل تے بادشاہ انج برداشت کر دے کیوں وہ سمجھ ہی نوکر ہے وہ بیرودگانوں حیثیت تاج پوشی ہو رہی ہے شاہ جہان دی قصیدے پڑھن والے قصیدے پڑھ رہے ہیں شعر پڑھن والے شعر پڑھ رہے ہیں خوشامدی سارے مرثیے پڑھ رہے ہیں میرے ویر تے بادشاہ واسطے گھوڑے منگوائے جا رہے ہیں تے لباس بڑے بڑے ٹاپ دے لے آئے جا رہے ہیں ایک فقیر نے آواز بلند کیتی ہے میری نسبت بھی فقیر نہ لے مینوں ہی فقیر سمجھو ایک فقیر نے ساز مارے تے کہندا بادشاہ سلامت انی خوشی کر جنی پچ سکے بادشاہ گھوڑے تو اتریا سر سجدے وچ رکھیا تے سارو قطار رون لگ گیا تے کہنے لگا میرے اللہ میں مخلوق ہوں تو خالق ہے میں مملوک ہوں تو مالک ہے میں
اگلے بادشاہ دے بیٹے بھی نیک ہوندے تھے اللہ کرے ساڈیاں اولاداں نیک ہون این پکھی واس سارا دن پندے بندے بندے کے ہاتھ کرتے تے جھوگی وچ ٹی وی لایا اپنا بیڑا تے تو آپ غرق کر رہے ہیں اللہ دے نبی نے تینوں بڑی خوشخبری دیتی سی بدل اسلام و غریبا غریبوں خوش ہو جاؤ ابتدائی اسلام تو اڈے تو ہوئی بس یہود غریبا اور انتہائی غریباں تے ہوئے گی فتوبہ للغرباء غریباں واسطے توبہ جنت دا او درخت عرصہ دراز گھوڑا دوڑے تنا ختم نہ ہوئے توبہ للغرباء اللہ دے نبی تے غریباں کو بڑی فیسلٹیاں دیتی ہیں غریب اپنا بیڑا چلا سائیکل رہے اٹھتے گاڑا لوگ جانتا ہے سوچو مال علیہ صحابی مال دیتا اللہ دے نبی دعا دیتی غریب صحابی روڑا گیا وہ لگے یا رسول اللہ مال علیہ تو ہی نمبر لے گئے تے پکا میں تیر سی گئے ہی رہ گئے تے آسلم نے چوک کے سینے نہ لایا فرمایا نہ رو نہ رو نہ رو او اپنے مال دا 500 سال حساب دیندہ رہے گا تو 500 سال اس تو پہلے جنت وچ جائے گا میرے ویر میں تینوں ایک صرف فکر دینا چاہنا اتنا سوچ لے میں جڑا کم کر رہا ہوں خدا راضی ہے یا کوئی نہ مصطفیٰ راضی ہے یا کوئی نہ اگر اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہے چھڑ دے اگر اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہے کر لے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اللہ دا نبی جو دے وہ لے لو جس تو منع کرے رک جاؤ جیسے اللہ رسول راضی ہے وہاں سولی دے چڑھنا پھر چڑھ جاؤ پھر اور بولو یہ بڑا کام ہوتا ہے اللہ کی قدرت ہے توجہ ہے میں تیرے اندر ایک فکر پیدا کر رہا ہوں یہ بھی سوچ کھیتی باڑی کر منع نہیں کرتا دکانداری کر نہیں منع کرتا میں نوجوان نسل کو کہنا پڑھو سائنس پڑھو بایولوجی پڑھو ٹیکنالوجی پڑھو فزکس پڑھو کیمسٹری پڑھو انگلش پڑھو سائنس پڑھو کمپیوٹر پڑھو لیکن اپنے دماغ میں فکر سوار کرو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کراں کہ اللہ رسول ناراض ہو جائیں اللہ رسول اور بولو ناراض ہو جائیں اس بندے نو سارے بے وقوف سمجھدے سن تے نام بہلول سی وقت دا مجذوب سی ہارون الرشید دا بیلی سی اگلے بادشاہ نیک بندیاں نو بیلی بناندے سن بلکہ کول بٹھاندے سن تے تائیں ماشاءاللہ شان پاندے سن ہن I am sorry نتیجہ فوری ہے نا اور توبہ توبہ میرے ویر بہلول بیمار کرسی کرن آیا ہارون الرشید کول تے پوچھیا بادشاہ سلامت حال کیے انہیں کیا حال تے میں بعد وچ دساں گا پھر لیے تو میرا اے میرے کول ایک بادشاہ والی سوچتی پئی ہے تے تینوں میں اس تو دینا چاہنا جڑا تیرے تو بڑا بے وقوف ہوئے انہوں یہ چھوٹی انہوں
تیرے تو بھی ڈیر بہلول ہس پیا تے توبہ سنبھال کے رکھ لیا تے بادشاہ دی بیماری لمبی ہو گئی تے دوبارہ پھر پوچھڑ گیا تے کہنے لگا بادشاہ سلامت سنے ڈاکٹر دسے تھوڑی بیماری بڑی لمبی ہے لا علاج بیماری ہے ہارون رشید رو پیا تے کہنے لگا لگتا تے بچن دی امید کوئی نہیں تے بہلول مجذوب نو مل گیا موقع تے کہنے لگا بادشاہ سلامت دنیا تے سفر تے جاندے سو ایک گھوڑا منگاندے سو پسند نہیں سی آندا پھر دوجا گھوڑا پسند نہیں سی آندا پھر تیجا گھوڑا پسند نہیں سی آندا 10 گھوڑے آندے سن جدے وچوں ایک گھوڑا بادشاہ سلامت تانوں پسند آندا سی ایک ہفتہ پہلے فوج بارڈر تے پہنچ جاندی سی بادشاہ نے آنا ہے اگے بھی فوج پیچھے بھی فوج سجے بھی فوج کھبے بھی فوج تے بڑے پروٹوکول نال سفر کردے سو تے سفر دیا تیاریاں مہینہ مہینہ پہلے کردے سو ہن دسو اس سفر تے جا رہے ہو جنہیں مکنا ہی کوئی نہیں کوئی تیاری ہارون رشید دی اکھاں وچوں آنسو آوے تے کہنے لگا بہلول تیاری تے میں کیتی کوئی نہیں اے مجذوب اٹھیا چھڑی تے سوٹی ہارون رشید دی جھولی وچ رکھ دتی تے کہنے لگا بادشاہ سلامت تیرا تحفہ تینوں مبارک ہوے اگر میرے تو بڑا کوئی بے وقوف ہے تے او تم جنہیں تیاری کیتی کوئی نہیں میرے ویر جی نے کھانا پڑے ملا والے کچھ نہیں میرے بلے یہ دیکھا تیرے فضلہ والے تے بلے بلے ہاں کم از کم تیاری کرو اللہ اکبر اے میں پیران کی تھی گڑی بچہ وچ بات کر رہا ہوں اس بیچارے نوں باہر کڈو اسی تے اگے فکر آخرت تے بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ تسی سکون نال بیٹھو میں ایڈا کالا مولوی نہیں اچھا ماشاءاللہ توجہ ہے سارے نہیں سبحان اللہ آج میرے نال وعدہ کرو پر انشاءاللہ نا جی میں رمضان نمازاں پڑھیاں نا اے باقی 11 مہینے انہیں پڑھ سی جی میں رمضان قرآن کی تلاوت کی ہے نا اے 11 مہینے انشاءاللہ چلو اتنی نہیں تے کچھ کر سی اور کچھ تو کرو اے بھائی کچھ تو کرو میں تھوڑے کو چندہ نہیں منگلا میں تھوڑے کو یہی منگنا اللہ واسطے نمازی بن جاؤ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ تمہیں خود توفیق دے گا پھر تسی میں نے منگنا نہیں پائے گا تسی آپ کو دے گے پہلے پڑھو تو صحیح ہے بھائی آج ساڈا ویسے ختم قرآن بھی ہے انشاءاللہ صرف قرآن کے موضوع پہ آج میں بیان کرنا ہے جڑا بندہ ویسے اتنے رہے گا نا میں کوشش کراں گا وہ افطاری کرا دیں کی خیال ہے وہ چلو جڑے قریب ہو تسی تے آؤ گے دور والے نے بھی منع کوئی نہیں انشاءاللہ ہاں درے فیض محمدی کھلا ہے جس کا جی چاہے آئے انشاءاللہ تھوڑی کتاب تسی میری خدمت کرو میں تھوڑی کراں گا آپ انشاءاللہ سبحان اللہ میرے نال ایک نات خان رہے بڑے پرانے زمانے میں میں بابا ہی ہو گیا انور پیروکا ہوتا نا میں جتنے جانا تقریب تے میں کہنا بھائی یار نہ میں تو دین کی خدمت واسطے بیان کرنا وہ بیچارہ بڑا تنگ ہو گیا اے میرے نال پھر مولوی جڑے بیان تے جاندا ہے کہندا دین کی خدمت دین کی خدمت دین کی خدمت کیونکہ انہوں پھر پیسے تھوڑے ہوتے سے
انہیں جب مکھو ہے نا کسی مکان تے پروگرام سی تے انہیں زور دا کیا اپنا سپیکر ہے انہیں کہا وہ مولوی جی کرتے دین دی خدمت تسی کرو تسی میری خدمت کرو سمجھ آئی نے تے انشاءاللہ خدمت نال خدا ہی ملتا ہے اور بولو خدمت نال کی ملتا ہے خدا ہی ملتا ہے لیکن دعا تو کرو گے نا وہ انشاءاللہ ایک بڑی مسجد بن جائے ویسے میری اپنی دلی خواہش ہے اللہ تیرا ایک ایسا بنگلہ بنوا جاواں کہ میں رواں یا نہ رواں لوگ اس کا دیدار تے کریں وہ قدرتی میں آئی اتھے گیا نہیں تو لوگ شہر کی جگہ تاڑ دیں کیونکہ ہر بندے کا دماغ شہری ہے میک اپ ہے نا میک اپ بیوٹی پارلر کریم لپسٹک سبحان اللہ اس کا کیا حافظ شکلہ دیکھ کے پھوڑ نہ جاوی سبے بھریاں دی خاک دیاں نبیاں یہ ساری مٹی ہے تیری میری نظر کا دھوکہ ہے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ٹک دیاں نے تھلے تے کی بن جاندیاں نے مٹی تے تو میں کی ہونا ہے بولو اے نظر سٹیج پر رکھی کرو اے جھولی دے ویلے ہاتھ پاویں جیب پر رکھیا کرو نظر کدھر ہوئے تسی میرے ال دیکھو انشاءاللہ مینوں اللہ پاک نے کرم کیتا فضل کیتا میں انشاءاللہ تھوڑی سفارش ضرور کراں گا اگر پھر اللہ دی مرضی ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ میرے ویر توجہ کر میں عرض کر رہا ہارون الرشید کا بیٹا قبرستان بیٹھ گیا باپ نو پتہ چلیا دوڑدا آیا تے آگے کہنے لگا پترا محل بھی ہے کوٹھی بھی ہے بیٹھک بھی ہے میرے بیٹے ڈرائنگ روم بھی ہے پارکنگ بھی ہے نوکر بھی نے نوکرانیاں بھی نے روٹیاں بھی نے میرا پتر سب کچھ ہے اتھے کیوں ڈیرا لائی پتر کہندا ہے ہارون الرشید نو دنیا دے انداراں وچ رہ کے کی کرنا ہے اتھے تے راشی بڑے ہٹو بچو دی صدائی بڑی ہے اتھے آ کے بیٹھا جڑے چپ نے بڑھدے کوئی نہیں او بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے لینڈ لارڈ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے میں اس بادشاہ دی قبر تے گیا سکندر اعظم جن نے 60 برے عظمت بادشاہی کی تھی پوری دنیا دا بادشاہ اور جا کے دیکھو بندے اٹھے کوئی نہیں اللہ کہے میرے ویر بڑے بڑے تقیہ والے چلے گئے تقیہ کوئی نہیں بڑے بڑے سرانے والے چلے گئے سرانا کوئی نہیں بڑے بڑے بنگلے والے چلے گئے بنگلہ کوئی نہیں بڑی بڑی کوٹھیاں والے چلے گئے کوٹھی کوئی نہیں بڑے بڑے یار تے سجڑا والے چلے گئے یار سجڑ کوئی نہیں بڑی بڑے برادریوں والے چلے گئے برادری کوئی نہیں تے بڑے بڑے بھائیوں دے جتھے والے چلے گئے بھائی کوئی نہیں جاؤ جاؤ میں دور نہیں بھیجنا جڑا والے دا قبرستان دیکھو کئیاں قبرات فاتحہ پڑھن والا بھی مٹ گئے نشان مٹ گئی تختیاں وہ تختیاں تے لکھے ہوئے نام مٹ گئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر آگے مجنون بنایا بڑھاپے نے آگے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا وسیلت نرالی وہ فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یہی
تیاری کر لو پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ بیٹی طیبہ بیٹی طاہرہ بیٹی آمنہ بیٹی زاہدہ بیٹی زکیہ بیٹی مزکیہ بیٹی پردادار بیٹی حیادار بیٹی وفادار بیٹی تہجد گزار بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بیٹی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی ہیں حضور فرما رہے ہیں اعملی صالحہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا میں امام الانبیاء دی بیٹی ہوں پتر نے کمل کرنا پتر نے کمل کرنا پتر نے کمل کرنا میرا نسب تینوں بچا نہیں سکے گا میرے ویر سامنے بیٹھی پیاری بیٹی تیری تے میری ماں ہے حضور نے فرمایا اذا اصبحتی فلا تنتظر المساء فاطمہ صبح کر شام کا انتظار صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی اسی طرح تمام ہوتی ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی دردور بھری عمر کی ایک اور بتا دی اور میں پتر صبح کر تے شام کا انتظار نہ کر شام کر تے صبح کا انتظار نہ کر سجدہ دا جنازہ حضور دی ریلت دے تھوڑے عرصے بعد اٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ اللہ جنازے دے پیچھے پیچھے نے قبرستان پہنچے جنازہ سد مار کے کہ یا قبر اتدری من الذی جئنا بہا الیک اے قبر تو جاننی ہے اسی کس نوں تیرے کول لے کے آیا قبر وچوں آواز آئی میرے من توجہ یا ابا ذر لست ولا موضوع حسب ولا نسب ابو ذر میں حسب نسب بیان کرن دی جگہ نہیں میں موضوع عمل میں تے عمل دی جگہ عمل دی جگہ دنیا واسطے دکھی ہو رہے ہو بڑی اللہ رسول واسطے دکھی ہویا کرو اس دکھ دا مزہ ہی ہو رہا ہے دنیا واسطے بڑے پریشان ہونے ہیں کبھی نماز واسطے پریشان ہویا کرو یہ تھوڑے بخشش دا سبب تو بنے وہ یار میری نماز رہ گئی وہ ہائے ہائے زور بھی رہ گئی اثر بھی رہ گئی مغرب بھی رہ گئی نہیں تھوڑی جی ٹینشن لے دے دئی انشاءاللہ دیکھ اللہ کیوں نظارے دکھا میں اے دکھیے دی گل دکھیے ہی جانے تے سکھیے نو کی خبرہ جنہاں دے سر تے ماں باپ دا سارا کوئی نہیں اس بی بی نو پوچھ جدے گھر دا سہاگ اجڑ گیا جس دا گلشن تاراج ہو گیا میرے ویر اس واسطے سوچ لے کے جا جی میں دنیا واسطے کمانا ہے تے میں آخرت واسطے بھی ضرور کمانا ہے کماؤ گے دنیا بڑی کمائی کچھ آخرت بھی کما لو آخرت بھی تو کریم مولا بڑا
کرے گا، لیکن تو تھوڑی جی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ تجھے آپ کو مولوی جی آخری جمعہ رمضان کا آ گیا، اگا سان کے کیوں ہی لبے دسی نہیں وہ میرا سی نو چودھری آخیا بھی تو نے نماز پڑھیا کر، ہو سکے نا جی میں تو نہیں پڑھتا، اس محلے والے نے آخیا میں چوک کے مسجد تے لے جاؤ، انہیں عورت بات کی، انہیں کہا میں نے چھڑاؤ میں نے مسجد تے لے کے چلے جائے، وہ جڑے میرے دروازے تے پہنچے نا میرا سی ہو رونا پاتا، انہیں کہا ہویا کی ہے، ہو سکا جی مسجد تے لے کے چلے گئے تو پھر چنگے رہو گے، ہمیں چھڑا رہو نہیں، تو نماز نہ لپڑا دل لا، سچ نہ لپڑا دل لا، انشاءاللہ میں باوضو روزے نہ بیٹھا، ممبر رسول تو بیٹھا، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی موت دے گا۔ کرو گے کوشش سارے راتی ساڑھا ختم قرآن ہے، کوئی چلو جڑے سوکھے سوکھے آ سکو کرو گے کوشش۔ اے مرنا مرنا آخری شیر جمعہ میں آخری شیر بھی بولو، اے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں الحمدللہ رب العالمین۔